اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہم نے ترتیب دیا وہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہوگا ہماری عوام کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے انشاءاللہ، اور یہ بالکل عام حکمہ حضرات سے ہٹ کے بالکل لیٹسٹ ایک سمجھ لیں تحقیق، ایک لیٹسٹ انفارمیشن جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بلکہ انشاءاللہ ہماری تمام کی تمام چیزیں باقی لوگوں سے کبھی بھی میچ نہیں کھائیں گی، کیونکہ جو انالیسز ہم نے کی ہے، جو تجزیے ہم پیش کریں گے وہ عام بندے کے لیے پیش کرنا ممکن نہیں۔ اب ایک چیز تو سمجھ لیں کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ذیابیطس ہے، شوگر ہے۔ اس کے ہونے کی وجہ شوگر کی ایک اقسام نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، لیکن چونکہ پہلی قسم جو ابھی بیان کرنے لگے ہیں آپ کو، یہ ایک انتہائی پریشان کن، مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہے، شوگر ٹائپ 1۔ شوگر ٹائپ 1 کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ رطوبات بڑھتی ہیں۔ جب رطوبات اپنے پیک پہ پہنچتی ہیں تو پھر جسم میں سے پانی کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب آنے کی بجائے انسان کے جسم کے اندر سے پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو وجہ ہے وہ جان لیں آپ۔ اس کی وجہ میں جو سب سے اہم چیز ہے، دیسی گھی کا استعمال، مکھن کا استعمال، دودھ کا استعمال، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، اور اس میں جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ، اور انسان کی نفسیات کا تعلق انسان کے سوچ کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ایسی کنڈیشن میں جب نفسیاتی کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں اور مریض کے منہ کا ٹیسٹ کا جائزہ لیتے ہیں شوگر ٹائپ 1 کی کیفیت کے اندر، تو ایسی کیفیت میں منہ کا ذائقہ کبھی پھیکا اور کبھی میٹھا ملے گا اور خشک ہوگا، اور یورین بالکل وائٹ کلر کا پاس ہوگا۔ رات میں 3 سے 4 مرتبہ اٹھنا پڑے گا، دن میں 5 سے 7 دفعہ یورین کا پاس کرنا ضروری ہوگا، ورنہ طبیعت میں بے چینی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ شوگر ٹائپ 1 کے حوالے سے ایسے کیسز بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ، اور اللہ پاک نے کامیابی دی کہ کچھ پیشنٹ ایسے تھے کہ جو یورین کرنے کے لیے واش روم میں جاتے تھے، اور ٹوائلٹ جانے کے بعد جب وہ واپسی باہر نکلنے کی پوزیشن آتی تھی تو ان کے ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہوتی، اور بعض جگہ پہ ایسی کیفیت کا احساس ہوا کہ مریض بولتا ہے کہ مجھے اگر پیشاب آئے تو مجھے مزہ آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ مطلب جیسے جیسے خون کا پانی باڈی سے ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے یورین کے رستے، مطلب وہ یورین ہوتا نہیں ہے، وہ پانی نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بلڈ کا 80% حصہ پانی پہ مشتمل ہے، تو وہ جسم کا جو خون کا پانی ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے شوگر ٹائپ 1 کے اندر، اور یہ بڑی پریشان کن کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں انسان گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں کاربنکل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں خون میں رطوبات کی کمی ہونے کی وجہ سے اور مسلسل نکلنے کی وجہ سے۔ اب چونکہ ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے، بعض اوقات بینائی بہت کمزور ہوتی ہے۔ سیکس انسان کا اگر مرد ہے تو سیکشول وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، اس کے پٹھوں کے پلے کچھ نہیں بچتا باقی، کیونکہ انسان کے جسم میں سے جیسے جیسے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو انسان میں ویکنس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو اس کا علاج آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس حوالے سے ہے کہ جب آپ کو ڈائریکشن کا ٹھیک پتہ ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن کا نہ پتہ ہو تو پھر آپ ساری عمر راستہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مل پاتی، شفا نہیں مل پاتی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کسی نہ کسی اعضاء کے کٹنے کی صورت میں یا موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے یاد رکھیں، چونکہ یہ ایک نروس سسٹم کا دباؤ ہے، رطوبات بڑھ جاتی ہیں اور خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیول سے بڑھ کے، تو خارج ہونے کو روکنا ضروری ہے۔ تو روکنے کے حوالے سے جو کام ہم کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کی باڈی میں جو 3 آرگن لگائے ہیں، ان پہ انسان کا پورا باڈی سٹرکچر کھڑا ہے، جیسے دل ہے، جگر ہے اور دماغ ہے آپ کا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو شارٹ کر دیا جائے یا ڈیڈ کر دیا جائے تو انسان کا بچنا ناممکن ہے، چاہے وہ آپ دل کے حوالے سے لے لیں، چاہے وہ جگر کے حوالے سے لے لیں، چاہے وہ انسان کے نروس سسٹم دماغ کے حوالے سے لے لیں۔ اب ایسی شوگر کی کیفیت میں جو ٹائپ 1 میں نے آپ کو کیفیت بتائی، اس میں آپ آلو بخارے کا استعمال، املی کا استعمال، فالسے کا استعمال، جامن کا استعمال، آڑو کا استعمال، سرخ انار کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، مالٹے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، سیب کا استعمال کیا جا سکتا ہے، آملہ
ہریڑ اس کا مربع دھو کے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، دار چینی، لونگ اور جھلوتری کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس ٹائم کے دوران ہاف بوائل انڈا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ مناسب ہے کہ صرف زردی کا استعمال کروایا جائے، سفیدی کا استعمال نہ کروایا جائے۔ شوگر ٹائپ 1 والے پیشنٹ کے لیے دودھ کا استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کو چائے دی جائے تو وہ تیز پتی کی چائے دی جائے تاکہ اس کے جسم میں رطوبات کم ہوں اور حرارت پیدا ہونا شروع ہو، اس کا دل گرم ہونا شروع ہو، خشکی بڑھے اور پانی خشک ہونا شروع ہو جائے اور حرارت پیدا ہونا شروع ہو جائے، جو کہ باعث بنے گی صحت کا۔ اب اس کے حوالے سے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں چینی کا استعمال، میٹھے کا استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ شوگر ٹائپ 1 کے اندر رطوبات پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ایسی حالت میں میٹھی چیز کا استعمال کروانا مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری شوگر ٹائپ 1 کے حوالے سے۔ تو مزید انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔